غیر ملکی سازش نہیں ہوئی ہے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ لانے کے لیے. ہم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو مسترد کر چکے ہیں. جو تحریک انصاف صرف ایک ہی کمیشن کو مانیں گی اور وہ کمیشن ہوگا جو آزاد عدلیہ کے تحت انڈیپینڈنٹ آزاد کمیشن ہوگا, ایک آزاد جوڈیشل کمیشن ہوگا اور جو اوپن ہیئرنگ کرے گا. اگر اوپن ہیئرنگ ہوگی اس کمیشن میں تو جو تحریک انصاف ہے اس کمیشن کو مانے گی. باقی جہاں تک سازش کا تعلق ہے وہ تو بار بار کنفرم ہو گئی ہے. اب صرف اس کو جو آپ نے دیکھا جو امریکہ کی ایک فاکس ٹی وی کے اوپر ڈیفنس اینالسٹ آئیں, انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو وہ شرائط کیا تھیں جو کہ امریکہ پاکستان سے چاہتا تھا, اس میں شامل ہے کہ آپ یوکرین کی مدد کریں, آپ روس سے تیل اور گیس کی جو ڈیلز ہیں ان کو ختم کریں, اور بدقسمتی سے اس حکومت نے آتے ہی وہ کیا. انہوں نے تیل اور گیس کی جو ڈیلز کے اوپر بات چیت چل رہی تھی ہماری وہ بالکل ختم کر دی. اس کے بعد آ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ چین سے جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو لمٹ کیا جائے. چین سے تعلقات جس طریقے سے ابھی جا رہے ہیں اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بڑی کنسرن ہے. میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا بھی ہو اس کے اوپر الزام ہے, اس کو جواب اپنے الزامات کا جواب دینا ہے. لیکن سوال یہ ہے آپ الزام اس کے اوپر کوئی لگا نہیں رہے ہیں, پریس کانفرنسیں آپ روز کری جا رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس الزام ہوں گے تو اس کا جواب بھی جو ہے وہ دے دیں گی, یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا وہ اس کے مطابق آگے بڑھیں گی. اب اصل بات یہ ہے کہ آپ کو چونکہ کوئی مل نہیں رہی چیز, کبھی آپ چلے جاتے ہیں کہ یہ توشہ خانہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ میں عمران خان کو اور پوری پاکستان کی کابینہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک حکومت اس طریقے سے گئی ہو اور اس کا ایک سکینڈل جو ہے کسی پرائم منسٹر کا اور منسٹر کا سامنے نہ آیا ہو. اور یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی اچیومنٹ ہے. انتہائی کلین گورنمنٹ جو اگر عمران خان نے دی ہے تو یہ اس کی ایک جو ہے وہ بڑی مثال ہے. اس وقت جو یہ کرائم منسٹر اور ان کی کابینہ ہے اس میں سے آپ دیکھیے کہ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 2/3 وزیر یعنی 37 میں سے 24 وزیر جو ہیں وہ ضمانتوں پہ ہیں. اور ضمانتوں کے اوپر یہ نہیں کہ وہ کچھ سیاسی کیسز میں ضمانتوں کے اوپر ہیں, یہ تمام وزیر جو ہیں وہ منی لانڈرنگ, فراڈ, ایسٹس بیونڈ مینز, ان کیسز میں جو ہیں وہ ضمانتوں کے اوپر ہیں. الحمدللہ کوئی بھی ان میں وہ شخص نہیں ہے. پھر آتے ہی دیکھیں ان کی حرکتیں. کسی حکومت نے آج تک پاکستان میں بدترین حکومتیں بھی رہی ہیں, انہوں نے اپنی جو توہین مذہب کے قوانین ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال نہیں کیے ہیں. انہوں نے آ کے سب سے پہلے توہین مذہب کے قوانین اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کیے. پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر کے اس وقت جو معیشت ہے ہماری اس کے اوپر, چونکہ حماد اظہر نے آپ سے کچھ دیر پہلے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے, میں صرف اتنا آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بغیر ڈرائیور کے ہماری معیشت کی جو ہے وہ اس وقت گاڑی چل رہی ہے. قیمتوں میں اس وقت 3 سال کا سب سے بلند ترین سطح کے اوپر قیمتیں پہنچ گئی ہیں. ایندھن کی قیمتوں کا ان کے اوپر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ابھی تک آپ دیکھیے پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت کہ ہماری ہاں جو انرجی کرائسس ہے وہ سب سے اہم مسئلہ ہے. ہماری بجلی جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے, ہمارے پاس جو LNG ہے اس کی کمی ہے, گیس کی کمی ہے. ان صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے انرجی کا منسٹر ہی نہیں لگایا. آج 3 ہفتے ہو گئے انرجی کا منسٹر ہی نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہے, کیونکہ انرجی کے اندر پیسہ ہے, وہ کسی کو دیتے ہوئے دل ڈوبتا ہے. ان کے درمیان جو جھگڑے بھی ابھی اندرون خانہ آپ دیکھیں اس پہ چل رہے ہیں کہ فلانی وزارت میں چونکہ پیسے بنائے جا سکتے ہیں تو وہ وزارت فلانے کی ہے, فلانے میں اتنے بنائے جا سکتے ہیں. ان کے ہاں بندر بانٹ جو ہوئی ہے وزارتوں کی وہ صرف پیسوں کو لے کے ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان ایک بحران میں ہے. اچھا, اب چوتھی بات جو انہوں نے بات وہاں پہ کی کہ جی جو صبح میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم قطعی طور کے اوپر اجازت نہیں دیں گے, پاکستان کے عوام اجازت نہیں دیں گے کسی پاکستان میں امپورٹڈ حکومت کو کہ وہ پاکستان میں بیرونی طاقت کو اڈے دینے کی یا کوئی کوریڈور دینے کی اس طرح کی بات جو ہے وہاں پہ کرے. آپ نے افغانستان کے اوپر اگر امریکہ کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا,
یہ جو سازش شروع ہوئی تھی، جو میں نے جس کا بتایا تھا، یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی جب یہ رپورٹس آئیں کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی یہ خواہش ہے، اور اس کے بعد جب سوال پوچھا گیا تو عمران خان نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ، ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کے بعد یہ سازش شروع ہوئی اور عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کرنے پر یہ سازش مکمل ہوئی۔ اب اس سازش کے جو مقامی کردار ہیں ان کا تعین ہونا ہے، اور وہ تعین ایک عدالتی کمیشن نے کرنا ہے۔ اس کے ٹی او آرز یہ کہہ رہی ہیں ہم کابینہ میں لے کے آئیں گے، کابینہ تو اس کی اپروول دے چکی ہے، کابینہ نے اس کے ٹی او آرز طے کر دیے ہوئے ہیں، آپ اس کو نہیں بدل سکتے۔ جو ٹی او آرز کابینہ نے دیے ہیں اسی کے اوپر عمران خان نے چیف جسٹس پاکستان کو اور صدر پاکستان کو خط لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ یہ کمیشن بنائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کی چھٹیوں میں یا باقی جگہوں کے اوپر اگر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عدالتیں تو 24 گھنٹے کھلی ہیں، تو یہ جو انتہائی اہم معاملہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک سازش کے ذریعے بیرونی حکومت مسلط کر دی گئی ہے، عدالتوں کو اگر یہ انویسٹیگیٹ نہیں کرنا تو اس سے بڑا اور کیا کام ہوگا؟ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ ختم ہو گیا ہے، پاکستان کی سوورینٹی ختم ہو گئی ہے، تو اگر عدالتیں 24 گھنٹے نہیں اگر 1 گھنٹہ بھی کھلیں تو انہیں یہ کام سب سے اہم طریقے سے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا تو عوام نے اس کام کو اب اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ کل انشاءاللہ 6 تاریخ کو عمران خان میاں والی میں جلسہ کر رہے ہیں، پھر 6 جلسے جو ہیں وہ پلانڈ ہیں، 6 سے لے کے 20 تک، اور 20 کے بعد انشاءاللہ کسی بھی دن جو ابھی اناؤنس ہو جائے گا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دے دی جائے گی۔ لاکھوں لوگ پاکستان سے انشاءاللہ کراچی سے لے کے خیبر تک اور گوادر سے لے کے لاہور تک لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد میں نکلیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے آخری چند ہفتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے آپ انتخابات کی طرف چلے جائیں اور اس بحران پیدا ہونے سے پہلے چلے جائیں۔ اگر آپ نہیں جائیں گے پھر آپ کی مرضی ہے۔ یہ جو مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے کہ دھوپ میں کتنی دیر بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے لوگ ایوانوں کے اندر بیٹھیں اور آپ کو دھوپ میں بیٹھنا پڑے، لہٰذا دیکھ لیں آپ کتنی سختی آپ برداشت کر سکتے ہیں، ہم دیکھ لیں گے کتنی سختی ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔